جب اس کا بندہ بے بسی التجا کرتا ہے اور تڑپ کی آخری شدت سے بس ہاتھ اٹھا کر آسمان کو تکنے لگتا ہے، بولنے کی بجائے خاموشی سے گدھا بن کر ایک آس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور خاموشیاں بھی سنتا ہے اور اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ صبر کے بعد تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دی جائے گی۔ وہ خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے، کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کون صبر و برداشت کے ساتھ صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ وہ رب یہ بھی جانتا ہے کس کو انعام کب دینا ہے، تو تم بس صبر کے ساتھ اس کی رحمت کا انتظار کرتے رہنا، کیونکہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان بہت نادان ہے، دعا میں ہر شے مانگتا ہے، اگر کچھ نہیں مانگتا تو اس رب کی رضا، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کی رضا مانگ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پر بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا اس ذات کی مصلحتوں کو، اور جس دن سمجھ لیتا ہے دنیا اس کے آگے ہوتی ہے۔ اذان کے وقت دن میں 5 بار کامیابی ہمیں بلاتی ہے، پر ہم تب بھی نہیں سمجھ پاتے۔ مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں بھی اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ پتہ ہے ہم نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، یا کما بارکتا علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آخر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر مسلمانوں کی نمازوں میں کیا جاتا ہے؟ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے، آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ اور رب نے حضرت ابراہیم کی پکار پر جواب دیا، اور ہم نے ان کے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ دعا مانگنا، پھر یقین رکھنا کہ جواب ضرور آئے گا، محروم نہیں رہیں گے۔ یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ آزمائش تو اللہ سے جوڑتی ہے نا، اس سے تو تم رب کے قریب ہو جاتے ہو، تو کیسے یہ تم پر غم کا پہاڑ ہوا؟ یہ تو صرف سوچ پر منحصر ہوتا ہے نا، ورنہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے، تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، نہ تمہیں غموں کے سمندر میں چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ ہے، تم سے بے انتہا پیار کرتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور تمہاری روح کو اپنے ذکر و اذکار سے سکون بخشتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں۔ معجزے کن کے لیے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنے رب تعالیٰ پہ یقین رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ معجزے تمہارے لیے ہوتے ہیں، معجزے ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معجزے سنو، معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا نا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، یاد رکھنا معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے، لیکن صرف یقین والوں کے لیے ہوتا ہے نا۔ ایسا کہ کبھی کبھی ہم بہت ہی بے بس ہو جاتے ہیں، اتنے بے بس کہ کسی کو آنسو نہیں دکھا پاتے، اپنی بات نہیں کہہ پاتے، کسی کو کچھ سمجھا نہیں پاتے، اندر طوفان برپا ہوتا ہے لیکن صبر لازم ہو جاتا ہے۔
لیکن سنو، وہ جو سونا رب تعالیٰ ہے نا، وہ بن کہے ہی سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ وہ صرف ان آنسوؤں کو نہیں دیکھتا جو چہرے پہ بہتے ہیں، میرا سونا رب تو ان آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے جنہیں آپ دل پہ گرا لیتے ہیں، حلق سے اتار لیتے ہیں، آنکھوں میں چھپا لیتے ہیں۔ میرا رب آپ کے صبر کی قدرت آپ سے زیادہ کرتا ہے۔ بے شک میرا رب آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ہر دم ساتھ ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے انشاءاللہ، بس تم اپنی دعاؤں پر اور اس رب کی رحمت پہ یقین رکھو، پھر اس کا ایک کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا اور یہ درد، اذیتیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، سو تم صبر کرو۔ اور رب انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں بھرے سجدوں سے، وہ سب جانتا ہے، بس تھوڑا صبر اور کر لو، پھر تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو سیاہ تاریخ رات کے بعد کا طلوع آفتاب دیکھو گے۔ وہ وقت بہت قریب ہے، بس تب تک تم صبر کرو، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ساتھ ہے تمہارے اس مشکل گھڑی میں، اور جس نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور حاصل لاحاصل تمام خواہشات پر صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کوئی شے چیز نہیں توڑ سکتی۔ پھر ایسے لوگوں میں کچھ کھونے کا ڈر باقی نہیں رہتا، لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔